مولانا کا وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. محترم جناب انجینئر سید سعادت اللہ حسینی صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند، امیر حلقہ حامد محمد خان صاحب، اور اس عظیم الشان آج کے پروگرام میں جلوہ افروز حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، میرے بزرگوں اور دوستوں، علم و فن کے ان ستاروں کے درمیان میرے نام کی شمولیت یہ خود میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ میں انتظامیہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم سب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، اور اس سے حوصلہ پا کر طالب علمانہ 2-3 معروضات پیش کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دین کی اشاعت اور دین کے تحفظ کے لیے آپ کی خدمات اور آپ کی جد و جہد، آپ کی محنتیں قابل قدر ہیں اور قابل تحسین ہیں، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم سے ایک بہت بڑا فریضہ اور بہت اہم فریضہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، اور وہ ہے اسلام کی بالادستی اور اسلام کی برتری کا فریضہ، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر اخیر میں امام الانبیاء سرکار دو عالم ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہ ذمہ داری دے کر کے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی آپ کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ اسلام کے نظام کو عام کریں، اسلام کی نظام کو قائم کریں، آسمانی اس نظام کی بالادستی کو اس سرزمین پر آپ قائم کریں، چاہے اس اعتبار سے کہ مشرکانہ جتنے افکار و عقائد ہیں وہ اس صفحہ ہستی سے ختم ہو جائیں، یا پھر اس اعتبار سے کہ کم سے کم اس سرزمین پر اسلام کی نظام کی بالادستی دیگر تمام مشرکانہ نظام پر وہ قائم ہو جائے، اور اسلام کا نظام دنیا میں چلنے لگے، اس کی بالادستی قائم ہو جائے، اس کی برتری قائم ہو جائے۔ یہ ہم تمام کے تمام انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تھا، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ صحابہ کرام کو اللہ نے منتخب کیا ہے اقامت دین کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، اور یہی کام تمام عمرہ کا رہا ہے، تمام خلفاء کا رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حجت اللہ البالغہ میں، وَمِنْهَا أَن يَجْعَلَ هَذَا الدِّينَ غَالِبًا عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهَا، یعنی جو ائمہ کرام کی ذمہ داریاں تھی، فرائض تھے، ان تمام فرائض میں سے اس کا ایک اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ اس سرزمین پر دین کے نظام کو قائم کریں، اس صفحہ ہستی پر دین اسلام کی بالادستی کو قائم کریں، اس سرزمین پر اسلام کی برتری کو ثابت کرے، آسمانی نظام کو ثابت کرے۔ اور تمام علماء کرام ہم سب
اللہ کے نبی اور تمام انبیاء کرام کے وارث ہونے کے اعتبار سے مجھے کہنے دیجیے کہ اپنی وسعت کے اعتبار سے تمام علماء کرام کا یہ فرض عین ہے تمام علماء کرام پر کہ وہ اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنے جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے اس کے اعتبار سے ہم اس سرزمین پر اللہ کے اس نظام حق کو، نظام رحمت کو اور نظام امن کو قائم کرنے کی کوشش کریں اور دنیا کو یہ بتا دیں، دو ٹوک لفظوں میں بتا دیں کہ آج کی دنیا جو اضطراب کا شکار ہے اور جو آج کی دنیا بحران کا شکار ہے، اس کا حل نہ چائنا کے پاس ہے، نہ جاپان کے پاس ہے، نہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہے، نہ کسی ملک کے پاس ہے۔ اس کا حل نہ ایٹمی طاقت میں ہے اور نہ میزائل کی طاقت میں ہے۔ اس کا حل اگر موجود ہے تو اسلام کے سسٹم کو قائم کرنے میں ہے۔ اس کا اگر کوئی حل موجود ہے تو اسلام کے نظام کو برپا کرنے قائم میں ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جبکہ ہم حنفیت اور شافعیت کی ترجمانی کرنے کے بجائے ہم شریعت اسلامی کا ترجمان بنیں۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ ہم مخصوص ایجنڈے اور اپنی جماعت کے مخصوص نقطۂ نظر پر کام کرنے کے بجائے ہم اسلام کے لیے ہم کام کریں، اسلام کے لیے ہم سپر بن جائیں۔ حنفیت اور شافعیت کی ترجیحات بیان کرنے کے بجائے اپنی درسگاہوں میں اسلام کی ترجیحات، اسلام کی خصوصیات، اسلام کے نظام کو ہم بیان کریں، ان کی خصوصیات کو ہم بیان کریں۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے اپنے ان علماء پر جو اپنی درسگاہوں میں، اپنے حلقوں میں اپنی ساری طاقتیں اور اپنی ساری صلاحیتیں اور اپنے سارے وسائل علمی اور مالی تمام وسائل خرچ کرتے ہیں اپنے مخصوص نقطۂ نظر کے تحفظ کے لیے، اور وہ صرف کر رہے پانی کی طرح اپنی دولت بہا رہے ہیں اپنے مخصوص نقطۂ نظر کے تحفظ کے لیے، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ اگر اس ملک میں اسلام باقی نہیں رہا نہ تم بچو گے نہ تمہارا مسلک باقی رہے گا۔ ہمیں اپنے مسلک کے بجائے اسلام کے تحفظ اور اسلام کے برتری اور اسلام کی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے ایک مہم چھیڑ دینی چاہیے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت اپنے محترم حضرت ابو طالب سے جب کہا تھا کہ اگر یہ لوگ دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں اگر یہ لوگ چاند رکھ دیں تو بھی میں اس مہم سے، میں اپنے مشن سے باز نہیں آ سکتا، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ بات ختم کی تھی کہ یا تو خدا رب دو جہاں ہمارے اس مشن کو کامیاب کر دے یا میں اپنی جان کو اس راہ میں کھپا دوں گا۔ حالات پیدا ہوتے ہیں، حالات آتے ہیں، اور یہ حالات کا آنا ہمارے نظام حق پر قائم رہنے کی دلیل ہے کہ چار جانب سے ایسے حملے ہو رہے ہیں، یورشیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود اسلام باقی ہے۔ خدائے پاک کی قسم یہ ہمارے حق پر ہونے کی واضح دلیل ہے۔ ہمارا ہمیشہ مخالفانہ ماحول میں اسلام آگے بڑھا ہے، ہمارا ہمیشہ مخالفانہ ماحول میں اسلام پروان چڑھا ہے، فقر میں ہمیشہ اسلام پلا ہے۔ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، اگر آج بھی حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہونے دیں، لیکن ہم اپنے نقطۂ نظر کو نہ چھوڑیں اور اپنے مشن پہ چلتے رہیں، اپنے مشن پہ چلتے رہیں۔ جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ لا تصلی علیہ یا رسول اللہ، جنازے کی نماز میں پڑھی جائے، فإنہ رجل فاجر، کیونکہ یہ بدکار آدمی تھا،
امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے، رحمت للعالمین تھے. آپ نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے پوچھا کیا کسی نے اس آدمی کو کوئی نیک عمل اسلام کا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو ایک صحابی آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ میں گواہ ہوں اس بات پر کہ ایک مرتبہ میدان جہاد میں اس نے سرحد کی حفاظت کی ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا اصحابک یظنون من اہل النار وانا اشہد انک من اہل الجنہ. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تم جہنمی ہو، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تم جہنم کا شعلہ ہو، میں شہادت دیتا ہوں خدائے پاک کی قسم تم جنتی ہو. اور پھر آگے بڑھ کر کے آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور آپ نے تدفین فرمائی ہے. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دین کی سرحدوں کی حفاظت کریں. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دین کے لیے کام کریں، دین کی بالادستی کے لیے. آج کسی بھی مسجد میں، کسی بھی مجمع میں اعلان ہوتا ہے کہ آج نماز کے بعد آج دین کی بات ہوگی، سارے لوگ اٹھ کر کے چل دیتے ہیں چند لوگوں کے سوا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے، یہ تصور آتا ہے کہ یہ اپنے مخصوص نقطۂ نظر کی ترجمانی کے لیے کھڑا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا تعلق مخصوص جماعت سے، مخصوص نقطۂ نظر سے. اس لیے آج اس لیبل کو ختم کر کے اسلام کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. ابھی اس کے بعد مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب